مقابلے کے لیے جب سامنے آئے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر نے صحابہ کرام کے اندر دلیری کی روح پھونک دی۔ اللہ کے رسول نے نیام سے تلوار نکالی اور نیام ایک طرف رکھ دی، یعنی وہ جو کور ہوتا ہے تلوار کا، اور تلوار کو واضح کر کے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ یہ لفظ جب رسول اللہ فرما رہے تھے نا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، تو اس سے خود سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام میں جوش ایمانی کتنا ابھر گیا ہوگا۔ تو بڑے بڑے صحابہ آگے لپکے، لیکن یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، زبیر ابن العوام حضور پاک کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جنگ میں پہلی بار انہوں نے آ کر کافر کے بندے کو قتل کیا تھا احد میں۔ یہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک موقع پر بات آئی کہ یار میں حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، اچھا لڑ بھی سکتا ہوں، تیر انداز بھی ہوں، میری رشتہ داری بھی ہے، اور جب میں نے پہلے تلوار مانگی مجھے تو نہیں دی، اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کو دیا، تو اس میں بھی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ واقعی اس تلوار میں حضرت ابو دجانہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے جسے کہتے ہیں کہ دشمن کے منہ کو ٹیڑھا کر دینا، لیکن اس تلوار سے انہوں نے کبھی کسی عورت اور کسی بچے پر نہیں اٹھایا کہ یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار، اس کا حق ہے کہ اس پر اٹھائی جائے گی جو اسلام کے مقابلے میں آئے گا، عورت اور بچے پر ہم اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے واقعات اور بھی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ نے کیا تو ایسے انداز سے کیا کہ تیر کھائے تھے اور پتہ نہیں ایک تفصیل ہے۔ پھر حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارے کارنامے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول نے تلوار ان کو کیوں دی تھی، یہ اس کے حقدار ہی تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو طلحہ بن ابی طلحہ الابدری، یہ کافروں کا ایک وہ تھا جس کو عام طور پہ جنگ میں کہتے تھے کبشۃ الکتیبہ، کہ یہ جنگ کے لشکر کا ایک مینڈھا ہے۔ ایک وہ ساتھ ہے نا بھی یہ تو ڈان دے ہوئے، یعنی اتنا بڑا ہے، تو وہ کفار اس کو عربی میں کہتے تھے کبشۃ الکتیبہ، یہ ہمارا سب سے بڑا سانڈ ہے بھائی۔ تو یہ آیا، یہ سینکڑوں بندوں کے مقابلے میں اکیلا نکلتا تھا اور لوگ ڈر جاتے تھے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور پہلے بار میں اس کا کام تمام کر کے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس بہادری سے جنگ لڑی ہے، اس بہادری اور جوان مردی سے کہ کفار اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ 27 کافر اس میں قتل ہوئے، سارے بھاگ گئے، اور کوئی مسلمانوں کا بندہ ایسا نہیں تھا جو میدان کو خالی چھوڑ کے ٹھہرا۔ جب یہ بھاگ گئے نا تو فتح تو مل گئی، کون کہتے ہیں شکست ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں جس میں مسلمانوں کا بھاری بھر کافی نقصان ہوتا ہے اور لوگ اس کو شکست سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 آدمیوں کو تو جنگ میں رکھا ہوا ہے، 700 میں 50 بندوں کو جبل رمات پر ٹھہرا دیا تھا، جو ایک پہاڑی ہے، کہ آپ اس پر ٹھہرو، ہم جو بھی رہیں نا، جہاں بھی رہیں آپ یہاں ٹھہرو۔ تو صحابہ کرام کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بڑا بنایا اور 50 بندوں کو وہاں ٹھہرا دیا، تو یہ لوگ ٹھہر گئے۔ جب کافر بھاگ گئے، ایسے بھاگے کہ ان کی گانے والی لڑکیاں جو تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شلواروں کو یوں اونچا کیا اور یوں دوڑ کے گئی جیسے کوئی دوڑ کے جاتا ہے بھوکا آدمی، یعنی یوں بھاگتے ہوئے گئی تھی جو ابھی ان کو جوش دلا رہی تھی۔ تو کچھ مسلمانوں کے زخمی بھی تھے اور کچھ پانی مانگ رہے ہیں، کچھ مرہم پٹی کی ضرورت ہے، اور کافر مال چھوڑ کے گیا ہے، تو اس زمانے میں مال اکٹھا کر کے اسلام پہ لگانا یہ ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑی ثواب اور عبادت کا نام شمار ہوتا تھا، اور مال غنیمت کو تو احل الحلال کہا گیا۔ تو وہ جب بھاگے نا تو یہ 50 بندے جو ٹھہرے تھے، انہوں نے اپنے امیر کو کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم جائیں اور اپنی زخمیوں کی مدد کریں اور اپنے دوستوں کا تعاون کریں، اور یہ مال سمیٹ کر حضور پاک کے قدموں میں جا کر رکھیں، مال غنیمت ہے، یہ کفار سے کھینچا ہوا مال ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ نہ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا کہ ہم جہاں بھی ہیں جیسے بھی تم یہاں رکو اور تم نے اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ اپنے امیر صاحب کہنے لگے کہ امیر صاحب، حضور پاک کی بات تو جنگ تک تھی، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہ کریں؟ بس یہ ایک خوفناک قسم کا اقدام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کما حق ہو، کچھ لوگوں نے کیا سمجھا، کچھ نے کیا۔ امیر صاحب نے صحیح سمجھا تھا، عبداللہ بن جبیر نے، کہ یار فتح ہو یا شکست تو ہم نے نہیں ہلنا، اور یہ کچھ بندے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جنگ تک حکم تھا۔ یہ 40 بندے ہٹے اور 10 ٹھہر گئے۔ یہ 40 اپنے زخمیوں کے تعاون کے لیے آئے ہیں اور مال غنیمت کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ کے اسلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑھوتری کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو وہ بھاگتے ہوئے کفار جو تھے نا، انہوں نے ان میں سے ایک لشکر، خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے،
یہ اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر اسی درے سے ہی واپس گھس آئے جس جگہ سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. تو جہاں 50 بندہ مقابلہ کر سکے وہاں 10 بندوں نے کیا کرنا تھا. تو وہ امیر صاحب کو شہید کرتے ہوئے اندر آئے تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا. وہ کیا ہوا؟ یعنی جب کافر اور مسلمان لڑ رہے تھے تو سامنے دشمن ہے، ادھر مسلمان ہے، بالکل واضح فرق تھا اور لڑائی جاری تھی. اب جو پیچھے سے آئے تو مجمع آپس میں ایک دوسرے سے گھل مل گیا اور پتہ نہ چل رہا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا کون. اب بتائیں اس اچانک کے یکبارگی کے حملے پر اور بھاگتے ہوئے جو ہے نا کافر کا واپس پلٹنا جو بالکل کسی قسم کا پر امید ہی نہیں تھا، اس پر پھر معاملہ کچھ وقت کے لیے تتر بتر ہوا اور ایک خاصا نقصان ہوا. اس نقصان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک جگہ ٹھہرے تو کافر آ کر اوپر گھس گئے. ادھر سے مسلمانوں نے سمجھا کافروں کا لشکر، انہوں نے تلوار مارنا شروع کر دی. حضرت حذیفہ آواز دیتے رہے کہ میرے ابو ہیں، ذرا صبر. مجمع میں کہاں آواز سنائی دیتی تھی تو حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں وہاں شہید ہو گئے. یعنی تتر بتر کا یہ عالم تھا. بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، میں تو آوازیں دے رہا تھا لیکن 100 کافروں میں ایک مسلمان کہاں نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے کافر بھی مرے ہیں تو ان میں ایک حضرت یمان بھی شہید ہو گئے تھے. اس عالم میں کفار نے جب حملہ کیا، اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. ایک مسلمان جس کی امید ایک کافر بھاگ ایک پیچھے سے آیا اور وہ بھی ہم ایک جگہ بند کر کے آئے تھے اور وہ اچانک کھل گئی. تو یہ سے ایک بھاری بھرکم نقصان کہا جا سکتا ہے، اسے شکست نہیں کہا جا سکتی. شکست کی یہ باتیں نہیں ہوتی. تو کافر مار کے بھاگ گیا، تو نے جنگ چھوڑ دی تھی. اس نے تو سوچا تھا کہ میں مدینہ پر حملہ کروں گا اور اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ کیسی اس کی فتح ہے؟ یہ مسلمانوں کو شکست کی بات نہیں تعبیر کی جا سکتی. اچھا یہاں جو ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ عبداللہ بن قمیہ ایک کافر بے ایمان تھا، اس نے پتھر برسانا شروع کیے اور ادھر سے تیر اور پتہ نہیں کیا سے کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مبارک پہ لگے جنگی ٹوپی پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی لباس کی 2 کڑیاں حضور پاک کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک متاثر ہوا ہے. اس دوران ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ مار دیا، تو اس نے شور شرابہ کر کے کہہ دیا ان محمدًا قد قتل. یہ اس نے کہا نا کہ حضور پاک علیہ السلام کو میں نے مار دیا ہے. تو جب یہ مجمع میں بات آئی، ادھر سے پہلے مسئلہ تتر بتر ہے اور جو مسلمان جمع مردی سے لڑ رہے تھے اکثر کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ یار جس نبی کے کلمہ پڑھ کے جس کی زیارت کے سبب ہم یہاں آئے ہیں وہ نہ رہے تو اب کیا رہا ہمارا. کوئی کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہے، کوئی لڑنا شروع ہو گیا کہ اب تو مجھے بھی حضور پاک کے پاس جانا اور موت قبول ہے. یہ عالم ہے. اس عالم میں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جب اپنا پرایا ہی معلوم نہیں تھا، لیکن جو پیچھے ہٹ گئے، جو ادھر ادھر ہو گئے کہ یار اب کیا بنا، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو اس موقع پر پھر صحابہ کرام رسول اللہ کی طرف پلٹے ہیں، جو کچھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے سب کچھ جمع کیا ہے اور پھر جمع کر کے ان کا مقابلہ کیا. اس دوران مسلمانوں کی کافی تعداد، جن کی تعداد 70 کے لگ بھگ شہداء ہوئے ہیں، کچھ پہلے اور یہ کچھ بعد میں. اس کے بعد جب مسلمانوں نے حملہ کیا یکبارگی سے، پھر کافر بھاگا ہے اور بھاگ کے گئے ہیں وہ لوگ اور فوراً اپنی سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. اگر کافروں کی یہ فتح ہوتی تو فاتح تو 3 دن جنگ میں قیام کرتا ہے جنگ کے ختم کے بعد. جیسے حضور پاک نے بدر میں فتح ہوئی تو 3 دن وہاں رہائش کی، تو ان میں سے تو کسی نے 3 گھنٹے بھی وہاں بیٹھنا برداشت نہیں کیا. تو کافر کی فتح کیسی ہے؟ مشرک مکہ اپنی فتح کو خود نہیں مان رہا اور ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں جی بظاہر تو کافر کو فتح ہو گئی تھی. بھاری بھرکم نقصان ہو جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کافر کو فتح ہو گئی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کریم میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ شر پسندوں نے وقت کے انبیاء کو شہید کر دیا، تو نبی کی شہادت سے کافر فتح یاب ہو گیا تھا. بھائی اسے فتح کہتے ہیں. تو اس میں جنگ احد میں آپ اس کو کافر کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے. ہاں مسلمانوں کو ایک احساس دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سمجھنے میں آپ لوگوں نے غلطی کی ہے، آپ سے یہ خطا ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک بھاری بھرکم نقصان ضرور ہوا ہے. تو اس نقصان کو بندہ کبھی فتح کے شکست کے ساتھ، فتح کو شکست میں نہیں بدل